امام اعظم آپ کو ہم سے مناظرہ کرنا پڑے گا، آپ کو ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ امام اعظم نے کہا کب مناظرہ کرو گے، کہاں مناظرہ ہوگا؟ یہ نعمان ہے، اپنی جان تو لٹا دے گا، اپنی زندگی تو قربان کر دے گا، لیکن رب کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتایا جاتا ہے تحریروں نے کہا تھا امام اعظم کی ذات سے، کیا امام اعظم چلے آؤ گلے کے میدان کے اندر، ہم بھی جمع ہوتے ہیں، تم بھی میدان کے اندر آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتایا جاتا ہے جب گل کا وقت ہوتا ہے سارے تہرے تیار ہوتے ہیں، تیار ہونے کے بعد میں میدان کے اندر جاتے ہیں، سارے میدان کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اترنے کے بعد میں امام اعظم کی ذات کا انتظار ہو رہا تھا، امام اعظم کی ذات کا لوگ انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج امام اعظم آنے والے ہیں، رب کی ذات پر دلیل دینے والے ہیں، رب کی ذات پر، رب کی وحدانیت پر، رب کے وجود پر دلیل قائم کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتایا جاتا ہے جب کل کا دن ہوتا ہے وہ سارے لوگ میدان کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد میں امام اعظم کی ذات کا انتظار کر رہے تھے، امام اعظم آنے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بتایا جاتا ہے جب کل کا دن ہوتا ہے سارے لوگ انتظار میں تھے، امام اعظم آئیں گے، ان سے ہم رب کی ذات کے تعلق سے دلائل کو طلب کریں گے۔ بتایا جاتا ہے جب کل کا دن ہوتا ہے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وقت مقررہ پر امام اعظم نہیں پہنچتے ہیں، وقت متعینہ پر امام اعظم نہیں پہنچتے ہیں۔ جب وقت متعینہ پر امام اعظم نہیں پہنچے تھے، سارے تحریوں نے ٹھٹھا مار کر ہنسا تھا اور کہا تھا امام اعظم ہم سے ہار گئے ہیں، میدان کے اندر نہیں آنے والے ہیں، میدان کے اندر وہ نہیں آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتایا جاتا ہے امام اعظم نے جان بوجھ کر کے کچھ دیر کیا تھا، اس کے بعد میں لوگوں نے کیا دیکھا تھا؟ امام اعظم کی ذات ہے جو تشریف لے آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں امام اعظم نے کہا تھا اے تحریر یہ بتاؤ کون سا مناظرہ کرنا چاہتے ہو، کون سا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تحریروں نے کہا تھا اے امام اعظم پہلے یہ بتاؤ کہ آپ دیر میں کیوں آئے ہیں، یہ لیٹ کر کے کیوں آئے ہیں؟ امام اعظم نے کہا تھا کیا میں اپنی بات رکھوں تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ تحریروں نے کہا تھا ہاں تمہاری بات مانی جائے گی، تمہاری بات تسلیم کی جائے گی۔ امام اعظم فرماتے ہیں تو پھر سنو، میں آ رہا تھا، میں نے راستے کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا ہے، ایک عجیب حیرت نما منظر دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ منظر کیا ہے، وہ کون سا عجیب منظر ہے؟ امام اعظم نے فرمایا تھا میں نے ایک دریا کے کنارے پر دیکھا تھا، ایک درخت ہے جو اپنے آپ کٹنے لگتا ہے، اپنے آپ کٹ جاتا ہے، اس کے اندر تخت نکل جاتے ہیں، تخت نکلنے کے بعد میں وہ کشتی بن جاتا ہے، کشتی بننے کے بعد میں کشتی دریا کے اندر بغیر ملاح کے چلنے لگتی ہے، بغیر ملاح کے تیرنے لگتی ہے۔ تحریروں نے ٹھٹھا مار کر ہنسا تھا اور کہا تھا اے امام اعظم یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو، درخت کٹ جائے اس سے تخت نکل آئے اور کشتی بن جائے، دریا کے اندر کشتی بغیر ملاح کے چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے کہا تھا یہ بتاؤ تم سب کے سب بیوقوف معلوم پڑتے ہو۔ کہا کس لیے؟ امام اعظم نے کہا تھا جب ایک طرف ایک کشتی بغیر چلانے والے کے دریا کے اندر نہیں چل سکتی ہے، یہ بتاؤ کتنی بڑی کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، شجر و حجر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خشک تر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بتاؤ کتنی بڑی کائنات پھر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے رسالت یا رسول اللہ لگے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اس نے سودائے کرب و بلا، زندہ باد، ہمارے تکبیر، اللہ اکبر، ہمارے رسالت یا رسول اللہ۔